کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ صرف 20 سال کی عمر میں کوئی نوجوان بادشاہ کیسے دنیا کو فتح کر سکتا ہے؟ 334 قبل مسیح میں سکندر اعظم نے فارسی سلطنت کے خلاف ایک ایسی مہم کا آغاز کیا جو تاریخ کی عظیم ترین فتوحات میں سے ایک بن گئی۔ ایک ایسا بادشاہ جسے فارسی ملعون کہتے تھے اور مغرب عظیم، مگر اس کی کامیابی کا راز کیا تھا؟ کیا یہ صرف بہادری تھی یا اس سے بڑھ کر کچھ اور؟ آئیں اس شاندار کہانی کے پہلے باب کا آغاز کرتے ہیں۔ قدیم یونان تقریباً 500 قبل مسیح سے یہ سخت زمین، فن، فلسفہ اور جنگ کے شعبوں میں نمایاں ترقیات کا گواہ تھی۔ اس کی 2 عظیم ریاستیں تھیں، ایتھنز جو بحری طاقت تھی جہاں جمہوریت، فن، ڈرامہ اور فلسفہ فروغ پایا، اور اسپارٹا ایک سخت گیر فوجی معاشرہ جو اپنی بے خوف فوج کے لیے مشہور تھا۔ 480 قبل مسیح میں ان 2 ریاستوں نے فارسی سلطنت کے زبردست حملے کا مقابلہ کرنے کے لیے اتحاد کیا۔ تھرموپائلے کی تنگ گزرگاہ پر 300 اسپارٹنز کی قیادت میں ایک چھوٹی سی یونانی فوج نے 3 دن تک فارسیوں کی بڑی فوج کو روکے رکھا، یہاں تک کہ وہ گھیرے میں آ کر شہید ہو گئے۔ پھر سلامیس کے مقام پر یونانی بحری بیڑے نے فارسی بحریہ کو شکست دی، لیکن وہ ایتھنز کی مقدس عمارتوں کو جلانے سے نہ روک سکے۔ اگلے سال پلاٹایا کی جنگ میں یونانیوں نے فارسیوں کے خلاف فیصلہ کن برتری حاصل کی اور انہیں اپنے حملے سے دستبردار ہونے پر مجبور کر دیا۔ اگلے 50 سالوں کو کلاسیکی یونان کا سوری دور کہا جاتا ہے، مگر ایتھنز اور اسپارٹا کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی اور ان کے اتحادیوں کے درمیان تنازعات نے بالآخر ایک طویل جنگ کو جنم دیا جس نے یونانی دنیا کو دہائیوں تک تباہ کن لڑائیوں میں جھونک دیا۔ تقریباً 1 صدی تک یونانی ریاستوں کے درمیان جنگیں جاری رہیں، جس کے نتیجے میں وہ ایک کمزور اور شمال میں ایک نئی ابھرتی ہوئی طاقت کے سامنے بے بس ہو گئے۔ صدیوں سے مہذب یونانی مقدونیہ کی پہاڑی ریاست کو ایک پسماندہ اور غیر مہذب علاقہ سمجھتے تھے جو بمشکل یونانی تھا، مگر بادشاہ فلپ روم کے دور میں مقدونیہ ایک مضبوط فوجی طاقت کے طور پر ابھرا۔ اس کی سب سے مشہور اصطلاح سارسا کا تعارف، جو 18 فٹ لمبا نیزہ تھا، عام یونانی نیزے سے دگنا لمبا، جسے تربیت یافتہ فوجی قریبی ترتیب میں لڑتے ہوئے استعمال کرتے تھے، جسے پالاکس کہا جاتا تھا۔ 338 قبل مسیح میں چیرونیا کی جنگ میں فلپ کی فوج نے تھیسس اور ایتھنز کی مشترکہ فوجوں کو شکست دی۔ فلپ نے پہلے ہی اپنے زیادہ تر پڑوسیوں پر کنٹرول حاصل کر لیا تھا۔ اب اس فتح کے بعد اس نے پورے یونان کو ایک اتحاد میں متحد کر دیا جسے کورتھ لیگ کہا جاتا ہے، اور فلپ کو سپریم کمانڈر مقرر کیا گیا۔ صرف اسپارٹا نے اس اتحاد سے کنارہ کشی اختیار کی۔ فلپ نے ایک عظیم مہم کی منصوبہ بندی شروع کی، فارسی سلطنت کے خلاف ایک عظیم جنگ لڑنے کے لیے، مگر اپنی مہم کے آغاز سے پہلے ہی فلپ اپنے محافظ کے ہاتھوں قتل کر دیا گیا۔ مقدونیہ کی وحشیانہ درباری سازشوں کا شکار بن گیا۔ اس کے بعد اس کا 20 سالہ بیٹا سکندر تخت نشین ہوا، جو کہ عظیم فلسفی ارسطو کا شاگرد تھا۔ سکندر نے اپنے والد کے فارسی حملے کے منصوبے کو وراثت میں پایا تھا، لیکن پہلے اسے اپنے بادشاہ ہونے کی پوزیشن کو مستحکم کرنا تھا۔ اس نے ملک میں موجود ممکنہ حریفوں کو قتل کروایا، پھر البریا، تھیسلی اور وسطی یونان میں بغاوتوں کو کچل دیا۔ اس نے خاص طور پر تھیبس کے لوگوں کو عبرت کا نشانہ بنایا۔ قدیم شہر کو مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا اور اس کے لوگوں کو غلامی میں فروخت کر دیا۔ 334 قبل مسیح کے موسم بہار میں جب سکندر فارسی سلطنت پر حملے کے لیے تیار ہوا، اس نے اپنی فوج کو ہیلز یونٹ عبور کر کے ایشیا مائنز میں داخل کیا۔ یہ تاریخ کی عظیم ترین فوجی مہمات میں سے ایک کا آغاز تھا۔